تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو کئی خوشیوں کے بعد عبادت کرنے کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ کبھی غور کریں اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں کتنی ہمارے زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہم سب کو عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کی رحمت تھی، خاص رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھا، چلتے پھرتے رکھا، سنتے سمجھتے دیکھتے رکھا۔ ہم نے سبحان اللہ قدموں سے مسجد کی طرف رخ کیا، کانوں سے قرآن کی تلاوت سنی، زبان سے اللہ تعالیٰ کے جو کلام کو پڑھا ہم نے، اور دماغ سے دین کی باتوں کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ بہت سارا وقت سبحان اللہ مسجد میں الحمدللہ تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارا۔ یقین رکھیے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ دیتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں لیکن روزے سے نہیں ہیں، بریانی پکاتے ہیں، روزہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، ہوٹل میں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، میں صحت مند ہے ماشاءاللہ، لیکن روزے کی توفیق نہیں ہوئی، نماز کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شمار فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے سبحان اللہ عبادات کی توفیق عنایت فرمائی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی مہربانیاں، یؤتی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا، اللہ جس کو چاہتا یہ مہربانیاں دیتا، عبادت کی توفیق دیتا، نماز اور دوسری عبادتوں کی طرف اللہ تعالیٰ جو موقع دیتا جس کو اللہ چاہتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑا فضل والا، بڑی مہربانیوں والا۔ تو اتنی ساری جب نعمتیں ہم کو ملی رمضان میں، اب رمضان کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ رحمتیں، یہ نعمتیں، یہ برکتیں، یہ آسانیاں، یہ سہولتیں، یہ جتنی چیزیں ہم نے دیکھا، محسوس کیا اور جو الحمدللہ اس کو برتا ہم نے، اب رمضان کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہی آج کے خطبے کا عنوان ہے۔ چلیے پہلی ذمہ داری ہماری، پہلی ذمہ داری یہ کہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے رہیں۔ جو کچھ ہم نے رمضان میں کیا، ہم نے نمازیں پڑھی، دعائیں کی، استغفار کیا، صدقات دیا، زکوٰۃ ادا کی، غریبوں کا خیال رکھا، مسکینوں کا خیال رکھا، زکوٰۃ الفطر نکالا ہم نے، بڑوں کے ساتھ جو بڑوں کا جو ہے ہم نے احترام کیا، چھوٹوں پہ شفقت کیا، اتنی ساری جو نیکیاں کی ہیں اس کی قبولیت کی دعا کریے۔ پہلی ذمہ داری ہماری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ نے پہلے پارے میں بیان فرمایا۔ اب غور کریں سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی تھے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم و اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھ رہے تھے، بلڈنگ نہیں، بلڈنگ تو بہت دور کی بات، ابھی بنیاد رکھ رہے تھے، اینٹیں جما رہے تھے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا اینٹیں جما رہے تھے باپ بیٹے مل کر۔ ابراہیم علیہ السلام کی تمنا دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی دلی حالت دیکھیں، اے اللہ اس جو میں کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے تو اس کو قبولیت عنایت فرما، تو قبول کر لے، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے، ان اینٹوں کو قبول کر لے، ان پتھروں کو قبول کر لے۔ سبحان اللہ، اہل ایمان اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ جو نیکیاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ادا کی، بارگاہ الہی میں قبولیت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں عائشہ سے پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیے کہ ان کے دل گھبراہٹ کے شکار ہیں، ان کے دل کانپ رہے ہیں۔ عائشہ یہ کس کے بارے میں ہے؟
تو عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے چوری کیا، گناہ کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے صدیق کی بیٹی، بات ایسی نہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز پڑھے، زکوٰۃ دیے، عبادتیں کیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عبادتیں قبول ہوں گی نہ ہوں گی یہ ڈر لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اس آیت میں تبصرہ فرمایا۔ سلف صالحین کا معمول کیا تھا؟ رمضان گزر جاتا نا، 6 مہینے تک، 6 منتھ رمضان گزر گیا، 6 مہینے تک جب بھی یاد آیا، رمضان کی یاد آئی، رمضان کی نماز برکتیں ان کو جو ہے یاد آئی، وہ 6 مہینے تک لگاتار دعا کرتے تھے، یا اللہ تو میرے روزوں کو قبول کر لے، میری دعاؤں کو قبول کر لے، میری زکوٰۃ کو قبول کر لے، میری اچھائیوں کو قبول کر لے۔ سلف صالحین کا معمول تھا، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ قبولیت اعمال کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا، یا اللہ تو میری عبادتوں کو تو قبول کر۔ یاد رکھے، اللہ نہ کرے یہ عبادتیں قبول نہ ہو، اجر کیسے ملے گا؟ ثواب کیسے ملے گا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کیسے واجب ہوگی؟ بڑی ذمہ داری، غافل نہ رہیں، غافل نہ رہیں، دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے میں، عاجزی کرنے میں ہرگز پیچھے نہ رہے۔ پہلی ذمہ داری تھی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ چل دوسری بات، دوسری ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جن عبادتوں کو ہم نے کیا، جن نیکیوں کو ہم نے کمانے کی کوشش کی، ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی نیت سے ہم نے روزے رکھے، قیام اللیل ادا کی، اعتکاف کیا، شب قدر میں الحمدللہ عبادت کرنے کی ہم نے کوشش کی، تلاوت کی، ہم نے بہت ساری عبادتیں کی۔ دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے یہ عبادتیں پوری کی پوری جو مٹ جائے، پوری کی پوری جو اجر سے محروم ہو جائے۔ سمجھنا چاہتے ہیں نا؟ چلیے ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک بار سوال کیا، پوچھا، ابو داؤد کی روایت، فرمایا اتدرون من المفلس؟ صحابیوں، مفلس کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ صحابہ کرام نے کہا مفلس کس کو کہتے ہیں؟ کنگال آدمی، کنگال جس کے پاس پیسے ویسے سب ختم ہو گئے۔ تو کہا اللہ کے رسول، جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، وہ آدمی مفلس ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس نہ بتاؤں؟ سب سے بڑا مفلس قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے دربار میں بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزہ، حج، عمرہ، بہت ساری نیکیاں لے آئے گا۔ نیکیاں تو کیا، غلطی کیا تھی معلوم ہے اس آدمی کی؟ عبادتیں کی اس نے، عبادتیں میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ غلطی کیا تھی؟ عبادت کرنے کے بعد بندوں کے حقوق میں ظلم کرتا رہا، بندوں کے معاملات میں صحیح نہیں تھا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دیا، کسی کے پیسے ہڑپ کر لیا، کسی کو تہمت لگائی، کسی پر جو فلاں کام کیا، بندوں کے معاملات میں گڑبڑ کرتا رہا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جو یہ نیکیاں لے کر آئے گا، تمام مظلومین اللہ کے دربار میں آئیں گے اور کہیں گے یا اللہ لا تمنی ھذا، اے اللہ اس آدمی نے مجھے تھپڑ مارا، اس آدمی نے مجھے گالی دی، اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ان مظلومین کے درمیان میں بانٹتا چلے جائے گا۔ نیکیاں ختم ہو گئی لیکن مظلومین باقی ہیں، مظلوم باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے ظلم کے برابر ان مظلومین کی گناہیں اس کے سر پر ڈال دی جائیں۔ تو ہم نے نیکیاں کی، سبحان اللہ، اللہ کی مہربانی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ظلم کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں میں لگ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جائیں، ایسے کام میں لگ جائیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا پانی کی ٹینکی، پانی بھرا ہوا ہے، ہم ایسے کام نہ کریں، سوراخ کرتے جائیں ایک ایک اور سارا پانی اتر جائے۔ یہ بڑی اہم نصیحت ہے جو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ دوسری بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال نہ کریں،
اور سمجھنا چاہتے ہیں نیکیاں جس راستے سے جو ہے میرے آپ جو نکلنے والی اس راستے کا سوراخ نہ بنے، سوراخ نہ ڈلے نیکیوں کے اندر کہ جو ساری نیکیاں ختم ہو جائیں. ہم نے نماز پڑھی اس کے پیسے ہڑپ کر لیے، ہم نے جو ہے نیکیاں کی اس کے بارے میں جو تہمت میں لگ گئے، ہم نے عبادات کی فلاں فلاں گناہوں میں بڑے بڑے گناہوں میں لگ گئے. یہ ہماری عاقبت کے لیے بہت خراب معاملہ ہے. ظلم نہ کریں. دیکھتا ہوں میں لوگ ایک ہی دن میں سمجھ رہے عبادتیں ہو گئی، اب سمجھتے ہیں رمضان ختم، اب ساری جو ہے آزادیاں شروع. نعوذ باللہ. جس اللہ کی ہم نے رمضان میں عبادت کی تھی وہ اللہ سال کے 12 مہینہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے. پھر یہ فرق کیوں رمضان اور غیر رمضان کا کہ رمضان میں ہم عبادت کریں گے اللہ کی، غیر رمضان میں نعوذ باللہ عبادت میں سستی کریں گے، عبادت نہیں کریں گے بلکہ الٹا نافرمانی کریں گے. یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ اپنے آپ کو درست کرنے کی، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کو لے کر واللہ کہتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں بعض مرتبہ جیسے رمضان گزر گیا، اکثر لوگ سمجھتے ہیں چلو ہم کو گناہوں کی آزادی پھر مل گئی. ایسی بات نہیں ہے. اللہ گناہوں کو کبھی پسند نہیں کرتا، اللہ ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کو پسند کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ احسان کو پسند کرتا. تو لہٰذا دوسری بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا دوبارہ جو ہے محاسبہ کریں اور دیکھیں کہیں ہم نے ایسے سوراخ تو نہیں ڈال دیے، ایسے سوراخ تو نہیں ڈال دیے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں جو ہے، ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں سب جو ہے ایسے بہتے جا رہی ہیں، اکاؤنٹ خالی ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دوسری بڑی ذمہ داری ہے ہماری رمضان کے بعد کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت، نیکی کرنا اللہ کی توفیق یقیناً سبحان اللہ. نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سبحان اللہ، غور کرے آیت پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو تم اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر تکلیف دے کر باطل نہ کرو. میں نے کسی کو 10 روپے دیا، اب میں بول کے بتا رہا ہوں بھائی میں 10 روپے دیا تھا آپ کو، احسان جتلا رہا ہوں، وہ نیکی ختم ہو گئی. اب اللہ کے لیے دیے تو کیا کرنا ہے؟ احسان نہیں جتلانا، کیونکہ اللہ نے توفیق دی 10 روپے دینے کی، یہ پیسہ اللہ کا دیا ہوا، میں نے اللہ کے لیے مدد کی، اب میں احسان جتلا بھائی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، ساری نیکی ختم ہو گئی. قرآن کہتا پیسے دے رہے ہیں آپ، مدد کر رہے ہیں آپ، تکلیف دے رہے ہیں بھائی اتنے ہٹے کٹے موٹے فلاں ہیں آپ، تانا مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پھر آپ مدد کر رہے ہیں ان کی تکلیف دے کر، اجر ختم ہو گیا آپ کا. قرآن کہتا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقہ خیرات کو باطل نہ کرو بالمن والا. دیکھیں ہم نیکیاں ختم ہو گئی نا اس میں. اللہ اکبر. اسی طریقے سے تیسری بات، آج کے جمعے کی آخری بات، تیسری بڑی ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ تیسری بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ تیسری بڑی ذمہ داری یہ کہ جن عبادتوں کو ہم نے سیکھا تھا رمضان میں، بہت آرام کے ساتھ ہم کرتے آئے، روزہ آرام کے ساتھ رکھا، نمازوں کی پابندی بہت آرام کے ساتھ کرتے آئے، قرآن کی تلاوت بہت آرام کے ساتھ ہم نے کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بغیر کسی مشقت کے ہم نے اللہ کے راستے میں دیتے آئے، ہر ایک کی ہم نے خدمت کی. تو اب تیسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ تمام نیکیوں کو زندگی بھر کے لیے جاری و ساری رکھیں، استمرار. ایسا نہیں کہ رمضان کے عبادتیں بند، نماز بند، صدقہ و خیرات بند، زکوٰۃ بند، دعائیں بند، تلاوت بند، مسجد میں آنے کا بند، درس سننے کا اہتمام بند. نہیں، یہ یہاں تیسری بڑی ذمہ داری بتا رہا ہوں کہ ہماری تیسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عبادتوں کو جاری و ساری رکھیں، عبادتوں کو باقی رکھیں. جو ہم نے سیکھا تھا نا، ایک ٹریننگ پیریڈ تھا، ایک ٹریننگ پیریڈ ختم ہو گیا. اب یہ 11 مہینے، آنے والے 11 مہینے تک میرے آپ اس کو باقی رکھنا، جاری و ساری رکھنا، ان عبادتوں کی یہ مشق کرتے رہنا، یہ ہماری تیسری بڑی ذمہ داری ہے، جہاں اکثر ہم سستی اور غفلت کے شکار ہیں.
چلیے 2-3 حدیثیں اس تعلق سے بتانا چاہتا ہوں، سمجھیں آپ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھیں آپ۔ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الدین الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے پاس سب سے محبوب ترین دین کیا ہے؟ خود اللہ کے رسول جواب دیے الدائم، کہ دین مطلب عمل، کہا کہ وہ کام، وہ دین جو لگاتار آدمی کرتا جائے۔ دوسری حدیث بڑی مشہور حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہا کہ اللہ کے پاس سب سے محبوب ترین عمل، سب سے محبوب ترین نیکی وہ اللہ کے پاس جو آدمی مداومت کے ساتھ کرے، لگاتار کرے، کنٹینیوسلی کرے، وہ ان قل، اگرچہ کہ وہ نیکی چھوٹی کیوں نہ۔ ایک آدمی ارادہ کر میں روز 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دوں گا، 1 روپیز دیتا ہے، زندگی بھر دیتا ہے، یقین رکھیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے 1 روپیہ ڈیلی، سمجھیں آپ اس کا جو ریٹرن ملنے والا ہے، بزنس مین جانتے ہیں آپ کہ ریگولرلی جو انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے منتھلی بیسس پر، ڈیلی بیسس پر، اس کا ریٹرن جو ہے بعد میں بہت بڑا شکل میں نکل کے آتا ہے، اس کا پروفٹ ہے نا 1000 گنا 2000 گنا بھی نکل کے آ سکتا ہے۔ 1 روپے دیے اس کے بدلے 2000 روپے ملے، مطلب 2000 گنا آپ کو پروفٹ ملا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک ہماری تربیت فرمائی کہ چھوٹی نیکی آپ کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، یہ اللہ کے پاس سب سے محبوب ترین نیکی ہے۔ ان نیکیوں کے مقابلے میں آدمی جوش میں آیا، بڑی نیکی کرا 1 دن، اس کے بعد 11 مہینے سو گیا، 11 مہینے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، کوئی عمل ہی نہیں اس کے پاس، ہمارے یہاں اکاؤنٹ بیکار پڑا ہوا۔ یہ بہتر ہے کہ روز کے اندر نیکیاں جمع ہو، روز ایک جو ہے سمجھ آپ نیکیاں جمع ہوتے جائے، یہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سائیکالوجی کی تربیت فرمائی کہ جوش میں کیا جانے والے عمل سے بہتر یہ کہ آدمی احساس کے ساتھ سمجھ آپ لگاتار شوق کے ساتھ، چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو لگاتار کریں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت ہماری زندگی کے لیے بڑی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اور بتاؤں میں آپ کو، ہم نبی کے فالوور ہیں، سبحان اللہ، نبی کے متبعین ہیں، نبی پر ایمان لے آئے، نبی کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، ٹھیک ہے۔ نبی کیسے تھے معلوم ہے آپ کو؟ نبی کی بہت ساری خوبیاں ہیں، یہ خوبی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل اثبت، کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے نا لگاتار کرتے، پائیدار کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تعلق سے ایک کمٹمنٹ کیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن لگاتار جب تک آپ باحیات تھے خبا جایا کرتے تھے، نبی کی عادت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار ظہر کی نماز کے بعد کی سنت چھوڑ گئی، عصر کے بعد آپ نے پڑھا، اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 4 رکعت کی نفل نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی کی عادت تھی کہ نبی جو کام کرتے تھے، شروع کرتے تھے، مداومت کے ساتھ پائیدار کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی باتیں۔ تو یہ چیز زندگی کی سب سے بڑی اہم کیا ہے، ہم مداومت کے ساتھ کام کرنا سیکھیں، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، ہم نماز کی پابندی کے تعلق سے، نماز کی پابندی کے تعلق سے دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 5 دن بہت بیمار تھے، بہت بخار تھا آپ کو، سمجھے آپ، بازو میں ٹب تھا، پانی میں ہاتھ ڈالتے پورے جسم میں ملا کرتے تھے۔ 17 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو نہیں آ سکی کیونکہ بے ہوشی بار بار طاری ہو رہی تھی، نقاہت، کمزوری اتنی آ گئی تھی، اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ چہارشنبہ گزر گیا، جمعہ گزر گیا، جمعرات گزر گیا، جمعہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، اتوار بھی گزر گیا، 5 دن۔ پیر کے دن کی صبح فجر کی نماز کا وقت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے فجر کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت میں چستی دیکھی، ایک طاقت محسوس کی، اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا کہ سامنے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خدمت کے لیے بیٹھ کھڑے ہیں، باہر کھڑے، بلایا دونوں کو، کہا مجھے مسجد لے چلو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری نماز، پیر کے دن کی نماز، آخری نماز فجر کی، دو کاندھوں پر ہاتھ ڈال کر پیروں کو گھسیٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی مسجد ابو بکر کے بازو جا کر بیٹھ گئے۔ آپ نے جو ہے امامت کی ابو بکر کی، ابو بکر نے امت کی امامت کی۔ میں بتانا چاہتا ہوں آخری نماز بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ طبیعت سنبھلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔ سبحان اللہ، اس نبی کے امتی ہیں ہم لوگ، اس نبی کے فالوور ہیں جس نے آخری نماز مرض الموت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر با جماعت، چلنے نہ چلنے کے باوجود، کمزوری کے باوجود، سہاروں کے ذریعے آپ نے پڑھ کر ہمارے سامنے اسوہ دیا، نمونہ دیا، بتایا کہ نماز کی پابندی کس کو کہتے ہیں۔ قرآن میں آیا نا، قرآن میں یہ نہیں کہ تم نماز پڑھو، کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا کہا؟ حافظوا، محافظہ، نماز کی حفاظت کرو۔ ایک نماز نہیں، پوری نماز، زندگی کے آخری نماز تک اس نماز کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری۔ سبحان اللہ، سوچ کے دیکھیں آپ۔ تو رمضان کے بعد تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ ایسا چلو رمضان کے روزے رکھ لیے، ختم، بقیہ 11 مہینوں میں کوئی روزے نہیں ہیں کیا؟ کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کا روزہ رکھا۔ اللہ کے پاس نیکیوں کا جو ثواب کا جو کیلکولیشن ہے نا، حساب ہے نا، بہت آسان ہے۔ ایک نیکی کرو، کم سے کم اس کا اجر 10% ملے گا، 10% پروفٹ۔ 1 روپیہ دیا، اس کے حساب میں 10۔ ہم نے 30 روزے رکھے، اس کا مطلب یہ ہے 30 × 10 300 روزے ہو گئے۔ 6 روزے رکھو، 360 دن، گویا آپ نے سال بھر گویا روزہ رکھا۔ اگر یہ 36 روزے رکھ لے، سبحان اللہ، بس ختم۔ شوال کے 6 روزے رکھ دیا کافی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ وصیت یہ کی کہ میں ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ بعض علماء نے کہا کہ ایام 20 کے روزے، میرے یہاں 13 14 15 رکھ لیں آپ ایام 20 کے۔ بعض علماء نے کہا یہ عام روزے، جب چاہے رکھ لیں، ہر 10 دن میں ایک روزہ رکھ لیں، ہر 10 دن میں ایک روزہ رکھ لیں، عام روزہ رکھ لیں، جیسا بھی عمل کرنا چاہیں کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہر مہینہ 3 روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، یہ ختم ہو گئی رمضان؟ نہیں، ہر مہینہ 3 روزے رکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ پیر و جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ محرم کے روزے رکھ سکتے ہیں آپ، محرم میں 2 روزہ رکھ سکتے ہیں آپ۔ سبحان اللہ، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے مہینے میں عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، اور ایام ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں آپ۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ رمضان گزر گیا روزے بند نہیں۔ اللہ تعالیٰ سال بھر یہ روزوں کی جو عبادتیں ہیں ہمارے زندگی میں آنی چاہیے۔ تراویح ختم ہو گئی، وتر ختم ہو گیا زندگی سے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری وصیت کیا فرمائی ابو ہریرہ کو؟ اسی حدیث میں فرمایا کہ جو رات میں سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ کے سونا، ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمائی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم رمضان میں ماشاءاللہ تراویح پڑھتے رہے، رات کی نماز پڑھتے رہے، رمضان گیا، تراویح ختم، وتر ختم؟ نہیں، وتر کا اہتمام ہے۔ اسی طریقے سے نمازیں بس یہی رمضان تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے؟ بالکل کیوں نہیں، دن کے فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں ہیں، اور اسی طریقے سے فرض نمازوں کے علاوہ وتر کی نماز بتایا میں نے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جو تیسری وصیت فرمائی کہ چاش کی نماز پڑھیں۔ چاش کی نماز پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعلیم دی، وصیت فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ لہذا مسلمانوں، 3 بڑی ذمہ داریاں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ رمضان کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، یہ سائیکالوجیکل ایکچولی ٹریٹمنٹ ہے۔ جو آج کا خطبہ ہے، آپ کو ہماری سائیکالوجی بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا سائیکالوجی بدلنا ہے؟ نمبر 1، عبادت تو کر لیا، اب بڑی ذمہ داری ہے میں قبولیت کی دعا کروں، یہ پہلے سائیکالوجی بدلیں آپ۔ نمبر 2، عبادت تو کر لیا، اب اس عبادت اور نیکیوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں خراب ہو جائے، احسان نہ جتلاؤں، شرکیہ کام نہ کروں، کبیرہ گناہ نہ کروں، ظلم زیادتی نہ کروں، لوگوں کے معاملات میں جو ہے پرفیکٹ بنوں، با اخلاق اچھا انسان بنوں،
یہ میری ذمہ داری ہے تاکہ نیکیاں اور عبادتیں باقی رہے۔ تیسری جو سائیکالوجی ہم سب کو بدلنا ہے کہ رمضان گیا عبادتیں گئی، ایسی بات نہیں۔ رمضان عبادتیں سکھانے آیا ہے۔ رمضان سے لے کر وہ رمضان تک 11 مہینے بہت ساری عبادتیں ہم کر سکتے ہیں۔ وطر کی نماز کی پابندی کر سکتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کر سکتے ہیں، چاش کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور جو ہم نے سیکھا تھا، روزے بھی ختم نہیں ہوئے۔ مثلا شوال کے روزے ہیں، ہر مہینہ 3 دن کے روزے ہیں، پیر و جمعرات کے روزے ہیں، عرفہ اور جو محرم کے روزے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں کی ترغیب دلائیں۔ ان تمام کو مجھے اپنانا ہے، عبادتوں میں لگاتار مجھے عبادت کرنا ہے۔ یہ سائیکالوجی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم سنتے ہیں بتاتے ہیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اپنا بندہ اور جو ہے اس کی عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد۔ جو 3 باتیں بتائی گئی تھی پہلے خطبے کے اندر، ایک چوتھی بات بھی جوڑ لیں۔ چوتھی بات یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ نماز میں سستی ہو رہی، علاج کیا ہے اس کا؟ پہلا علاج اللہ سے دعا کرنا، توفیق کی دعا کرنا۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی اللہ کی خدمت میں دعا کرتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو تو نمازی بنا دے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے پروردگار، ثبت قلبی علی طاعتک، اے اللہ میرے دل کو تیری بندگی میں لگا دے، تیری عبادت میں لگا دے، میں تیری عبادت کروں، تیرے سامنے جھکوں، تجھ سے مانگوں، تیری بندگی کروں، تیرے کلام کو پڑھوں، وہ توفیق دینے والا تو ہے، اللہ تو مجھے بنا دے۔ یہ نبی دعا کرے، سبحان اللہ۔ ہم نبی سے تو بہت بڑے تو نہیں ہیں، تو پھر ہماری دعائیں کیوں نہیں ہوتی اس موضوع پر؟ تو چوتھی بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ تربیت کے حساب سے دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد آپ کے عصر کی نماز چھوٹ جا رہی، ظہر میں دعا کریں آپ، یا اللہ میری عصر کی نماز روز چھوٹ جا رہی، کوشش کی باوجود اللہ آج مجھے باجماعت نماز کی توفیق دے۔ جن کی فجر کی نماز روز چھوٹ جا رہی ہے نا، عشاء کی نماز میں دعا کرنا، یا اللہ تو فجر سے پہلے مجھے اٹھا دے، میں باجماعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کی توفیق دے۔ یہ دعائیں ہیں نا، یہ جو دعائیں ہیں نا اللہ سے قریب کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ ہماری دعائیں ہیں نا، ہمارے فکر، ہماری سوچ، ہماری تڑپ کو بتاتی۔ آدمی کو جب کوئی چیز ستاتی نا اندر سے، وہ بار بار اس کا اظہار کرتا، بار بار اس کے بارے میں یہ اظہار خیال کرتا۔ تو دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، عاجزی کریں۔ میرے بعض علماء نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے میری تہجد کی نماز نہیں ہو پا رہی، اس سے پوچھا شیخ نے، آپ روز عشاء کے بعد تہجد کی نماز کے لیے دعا کرتے ہیں کیا؟ یا اللہ مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھا دے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق، دعا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے پوچھا ان سے۔ تو مطلب کیا ہے، ہم اگر نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں، دعا اس کا سہارا ہے۔ عبادت کی طرف رغبت رکھنا چاہتے ہیں، عبادت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو عبادتیں ہم نے سیکھی رمضان میں اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس میں ایک سب سے کارآمد بینیفیشیل جو ورک ہے، جو سب سے فائدہ دینے والی بات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب میرے بندے پوچھیں اے نبی میں کہاں ہوں، تو بتا دینا کہ جب میں بالکل پاس میں ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ میرے آپ فلیستجیبوا لی، چاہے کہ وہ پکارے، مجھ پر ایمان لے آئے، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو اشارہ دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اس عمل، اس نیکی، اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا ہتھیار بنانے، زندگی کے معمول میں شامل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر